السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پلس. میں ہوں آپ کا ہوسٹ قمر زمان. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس مرزا شفیق جرال صاحب. اور مسلم کانفرنس آزاد کشمیر میں ایک بہت ہی پرانی جماعت ہے. تو اس جماعت کے حوالے سے ہم تمام معلومات مرزا شفیق صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے، ان سے ہم تمام معلومات جانیں گے اور سیاست کے حوالے سے تمام پہلو پہ ہم ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. والسلام جناب قمر زمان صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے نیوز پلس چینل کا یہاں آغاز کر کے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں جو کردار ادا کر رہے ہیں، اس میں قمر زمان صاحب آپ اور آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. بہت شکریہ سر. یہ جو مسلم کانفرنس کی جماعت ہے سر، اس کی آراز و مقاصد اس بارے میں اگر آپ سر ہمیں بتائیں. لیکن یہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس ریاست جموں کشمیر کی بہت پرانی جماعت ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ پتھر مسجد میں سری نگر میں جو 1932 میں اس کی بنیاد رکھی گئی. اور اس بنیاد رکھنے کے سبب یہ تھے کہ مہاراجہ جو تھا اس کے خلاف مسلمان، کیونکہ ریاست جموں کشمیر میں اکثریت کے ساتھ تھے، تو مہاراجہ کی زیادتیوں کے خلاف مسلمانوں نے یہ مختلف حوالوں سے احتجاج کرنا شروع کیا. اور پھر 1931 میں جو ہے مہاراجہ نے وہاں مساجد میں اذان کی پابندی لگا دی. تو اس پر لوگوں نے بڑا احتجاج کیا اور پھر وہاں مقدمات چلے. اور اسی طرح 13 جولائی 1947 کو سری نگر کے مقام پر اسی طرح ایک آدمی کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا. تو وہاں اذان کا وقت ہوا اور مقدمے کی سماعت کے لیے بہت سارے لوگ، جو سننے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہاں کشمیری مسلمان آئے ہوئے تھے. تو جب اذان کا وقت ہوا تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر اذان کا آغاز کیا، اور مہاراجہ کی اس فوج نے وہ جو شخص اذان دیتا تھا اس کو شہید کرنا شروع کر دیا. اور پھر لوگوں نے اپنے شہادتیں دے کر اس اذان کو مکمل کیا. اور اس کے بعد جو اس وقت ریاست جموں کشمیر میں مسلم قیادت تھی، انہوں نے سوچا کہ یہاں ایک پوری ریاست جموں کشمیر کی کوئی تنظیم ہونی چاہیے جو لوگوں کی بھرپور طریقے سے نمائندگی بھی کر سکے اور بھرپور طریقے سے لوگوں کا دفاع بھی کر سکے. پھر وہاں کی اس وقت کی مسلم قیادت نے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی 1932 میں. اور پھر اس کے بعد ریاست جموں کشمیر میں جو انتخابات ہوئے، اس میں مسلمان کو جو سیٹیں تھیں وہ مسلم کانفرنس نے تمام 100% سیٹیں مسلم کانفرنس نے حاصل کی. اور مسلم کانفرنس کا اس وقت 2 قومی نظریے کی بنیاد پر یہ قائم ہوئی. ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی سیاسی منشور ضرور ہوتا ہے. مسلم کانفرنس کا کیا منشور ہے؟ لیکن مسلم کانفرنس کی بنیاد وہ تحریک آزادی کشمیر پہلا تو منشور کا وہ حصہ ہے. پھر مسلم کانفرنس اس بات پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے کہ ریاست جموں کشمیر ایک وحدت ہے اور ریاست جموں کشمیر کے کسی حصے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اور ریاست جموں کشمیر کا جو حل ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری ہو، اور رائے شماری میں جو بھی فیصلہ ہو ریاست جموں کشمیر کے تمام لوگ تسلیم کریں. جس طرح مسلم کانفرنس کا یہ منشور ہے کہ وہ اپنا پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنا چاہتی ہے، وہ رائے شماری میں لوگوں کو قائل کرے گی کہ وہ آپ پاکستان میں ووٹ دیں، حق میں ووٹ دیں. سر آپ اپنے اگر ہمیں تعلیمی کیریئر کے حوالے سے بتائیں کہ کتنی تعلیم آپ نے حاصل کی اور سیاست میں آنے کا سر شوق آپ کو کس طرح پیدا؟ لیکن بات یہ ہے کہ میں بچپن میں، ظاہر ہے یہ میرا بھائی گاؤں ہے بٹالہ، اس میں پرائمری سکول تھا، اس میں پرائمری پاس کیا. پھر اس وقت گورنمنٹ ہائی سکول برنالہ جو تھا، آج ڈگری کالج ہے، اس میں نے میٹرک کیا. میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج میرپور سے گریجویشن کی، اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے LLB اور MA سیاست کا امتحان پاس کیا. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ ممبر میں وکالت کا آغاز کیا. تعلیمی سیشن میں بھی میں نے اسٹوڈنٹس یونین کا میرپور کالج کے عہدے دار رہا 2-3 دفعہ. اور اس کے بعد اس وقت کی جو طلبہ کی تنظیم تھی جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس کا مرکزی سینئر نائب صدر رہا. یہ طلبہ کے زمانے، طالب علم کے زمانے میں نے یہ جو سیاست کے ساتھ، تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہونے سے اور اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن لڑنے تھے، یہ خواہش تھی کہ میں عملی سیاست میں بھی اسی طرح آؤں گا.
اور پھر میں MA/LLB کرنے کے بعد ہمارا بلدیاتی الیکشن اس وقت 1979 میں شروع ہوا. تو اس وقت یہ پورا حلقہ ہمارا جو برنالہ ہے اسمبلی کا، یہ حلقہ انتخاب تھا ضلع کونسل کے الیکشن کے لیے. اور اس میں نے حصہ لیا اور میں بھرپور طریقے سے لوگوں نے میری مدد کی اور میں آزاد کشمیر میں زیادہ ووٹ لینے والا ممبر ضلع کونسل منتخب ہوا. پھر 1983 کا الیکشن آیا تو اس میں نے یہ کیونکہ یونین کونسل بٹالہ الگ ہو گئی، اس وقت یونین کونسل سے الیکشن لڑتا تھا، تو میں اسی یونین کونسل بٹالہ اسی سے 1983 میں ممبر ضلع کونسل منتخب ہوا. پھر 1987 میں ممبر ضلع کونسل منتخب ہوا. پھر 1991 میں ممبر ضلع کونسل منتخب ہوا. اور پھر میں اسمبلی ممبر منتخب ہوا اور آزاد کشمیر کی حکومت کا وزیر رہا. اسی طرح جماعتی سیاست میں مسلم کانفرنس ضلع ممبر کا صدر منتخب ہوا، 3-4 دفعہ صدر رہا ضلع ممبر کا. پھر میں مسلم کانفرنس مرکزی چیف آرگنائزر منتخب ہوا. پھر میں مسلم کانفرنس کا سینئر رائے صدر منتخب ہوا. اور پھر قیادت نے اور لوگوں کے فیصلہ کے مطابق جناب سردار عتیق احمد خان صاحب جو ہمارے اس وقت صدر تھے، میں سینئر نائب صدر تھا، انہوں نے لوگوں کی مشاورت سے، مسلم کانفرنس کے سینئر لوگوں کی مشاورت سے مجھے مسلم کانفرنس کا صدر نامزد کیا. مسلم کانفرنس کی جماعت نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کون کون سے اقدامات کیے؟ مسلم کانفرنس نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس نے یہ جو آج کی تعداد ہے، اس وقت کیونکہ یہی مسلم کانفرنس جماعت تھی، انہوں نے اس کی آزادی کے لیے کردار ادا کیا. پھر مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے بیسیت صدر وزیر اعظم باہر ملکوں میں جا کر اس مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اور مسلم کانفرنس آج بھی ریاست کی وحدت کے لیے، تحریک آزادی کشمیر کے لیے اور آزاد کشمیر کی تعمیر اور ترقی میں جو ماضی میں کردار ادا کرتی رہی ہے، آج بھی وہ کردار ادا کر رہی ہے. سر آپ منسٹر بھی رہ چکے ہیں، تو سر جب آپ منسٹر تھے آپ نے کون کون سے میگا پروجیکٹس جو کیے؟ بیسیت MLA جو ہے، یہ آپ دیکھیں کہ بمبر سے جو کوٹ جامبل تک سڑک ہے، یہ کارپیٹ روڈ اس وقت میں نے منظور کروائی. پھر یہاں بجلی کا بڑا مسئلہ تھا اور گریڈ اسٹیشن کوئی نہ تھا. اور یہ آپ جس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں گریڈ اسٹیشن میں نے منظور کروایا، وہ وہاں بڑھنا تھا. تو پھر یہاں جھگڑا ہو گیا لوگوں نے زمینوں پر، تو پھر یہ گریڈ اسٹیشن منتقل ہو گیا عوان شریف میں. تو میں نے یہ گریڈ اسٹیشن منظور کرایا. اور پھر کیونکہ فوری طور پر بجلی کی وولٹیج بہت کم تھی، تو یہ آپ دیکھیں کہ جلال پور جٹاں سے یہ پنگالی تک وہ فیڈر لائن میں نے 30-32 کلومیٹر اس وقت بنوا کر یہ اگلی جو یونین کونسلیں ہیں ان کو جو ہے وہ وہاں جو اس پر لگانے کے بعد یہاں ہماری وولٹیج کا مسئلہ ہوا. اس کے بعد دیکھیں گریڈ اسٹیشن عوان شریف سے 2-3 کلومیٹر جو ایکسپریس فیڈر ہیں، 2 حکومتیں ہو گئی ہیں، لیکن وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ 32 کلومیٹر آپ خود چیک کر لیں کہ جلال پور جٹاں سے جو گریڈ اسٹیشن ہے وہاں سے بجلی لا کر لوگوں کو بجلی کی وولٹیج کو بہتر کی. اور آج تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے عوان شریف گریڈ اسٹیشن سے بجلی لوگوں کو مہیا ہو رہی ہے. تو یہ بڑے میگا پروجیکٹ. اس کے بعد یہ اسپتال کی ہے، آپ دیکھیں برنالہ اسپتال جو ہے، اس کی بلڈنگ جو ہے یہ جو نئی بنی ہوئی ہے یہ ہمارے دور میں منظور ہوئی. اس کے بعد ہمارے بازاروں کی، اگر آپ اس وقت طالب علم تھے تو ہمارے بازاروں کی حالت بہت کوٹ جامبل اور برنالہ کی بہت خراب ہوتی تھی. اگر آپ نے بیسیت تعلیم دیکھا ہو تو پھر میں نے پورے ضلع بمبر میں جتنے مسلم کانفرنس کے دور میں بازار تھے ان بازاروں کو بہتر کیا. بہت ساری رابطہ سڑکیں جو ہیں، وہ بہت ساری رابطہ سڑکیں جو ہے کم از کم مسلم کانفرنس نے، اگر جتنی آپ پرانی سڑکیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ نئی سڑکیں چھوڑ کر اب جو بن رہی ہے، اس کے علاوہ جتنی سڑکیں ہیں وہ سب مسلم کانفرنس کے ادوار میں بنی. تو بجلی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے ٹرانسفارمر مہیا کیے. مسلم کانفرنس نے بہت سارے سکول اپ گریڈ کیے. سردار سکندر صاحب مسلم کانفرنس کے وزیر اعظم تھے، وہ میری تجویز پر انہوں نے یہاں 2 ڈگری کالج دیے. اس کے بعد 4 مڈل سکول دیے، 2 ہائی سکول دیے، جس میں میرے اپنے گاؤں کا بھی سکول ہے اور کھوکھرا پنگالی کا سکول ہے. سر سیاست میں ایک رائے یہ آتی ہے کہ ہر بندے کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، تو اس حوالے سے سر آپ کی کیا رائے؟ لیکن راضی تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ رکھنا کی بھی وجہ ہو سکتی نہیں.
لوگوں کی خواہشات جو اکنامکس کا اصول بھی ہے کہ لامحدود خواہشات اور محدود ذرائع، ظاہر ہے ساری خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے کوشش کی کہ لوگوں کو کسی کو ناراض نہ کیا جائے۔ اگر میں کام نہیں کر سکا تو کسی کی عزت نفس میں اور کسی کی عزت و وقار میں نے کمی آنے کی کوشش نہیں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پوری جہان کو خوش بھی نہیں کر سکتا، لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، لوگ راضی بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے کسی فعل سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا دل آزاری نہ ہو۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں کہ لوگ آپ سے کتنے خوش ہیں، لوگ آپ سے کتنے ناراض ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل کرتے ہوئے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جان بوجھ کر کسی کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کریں۔ سر آپ نے وکالت بھی کی، آپ سیاست بھی کر رہے ہیں، وکالت اور سیاست دونوں میں سے مشکل کون سا شعبہ لگا؟ یہ دیکھیں دونوں مشکل شعبے ہیں، دونوں میں محنت درکار ہے۔ آپ وکالت میں جب ہوں گے تو وہاں بھی اگر محنت نہیں کریں گے تو آپ اچھی طریقے سے وکیل نہیں بن سکتے۔ اسی طرح سیاسی کارکن کے لیے بھی سیاست میں محنت درکار ہے۔ یہ جو ہے سیلف میڈ سیاسی کارکن بننے کے لیے کوشش کرنی چاہیے ہر آدمی کو جو سیاست میں اپنے آپ کو آنا چاہتا ہے، وہ فیلڈ میں محنت کرے۔ وہ محنت کے علاوہ آج کسی شعبے میں آپ ترقی نہیں کر سکتے، اسی لیے سیاست بھی مشکل ترین شعبہ ہے اور وکالت بھی مشکل ترین شعبہ ہے، اور اس مشکل ترین شعبوں میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بھرپور محنت کرنی پڑتی ہے۔ سر کرونا وائرس کی وجہ سے دوبارہ یہ جو لاک ڈاؤن لگا ہے، اس حوالے سے سر آپ کی کیا رائے ہے؟ دعا کرنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ اس آفت سے لوگوں کو بچایا جائے، لیکن اس کے لیے جو مکمل لاک ڈاؤن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں، بلکہ اس کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن جو اس لیے ہونا چاہیے کہ جس علاقے میں یہ کسی گاؤں میں ہوتا ہے تو فوری طور پر آپ اس کو کنٹرول کر لیں، اور تاکہ وہاں نہ کوئی آدمی جا سکے اور نہ وہاں سے کوئی آدمی آ سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے احتیاط۔ یہ ذمہ داری جو ہے وہ یہاں ہر آدمی، ہر فرد جو ہے اس اپنی ذمہ داری نبھائے۔ حکومت آزاد کشمیر سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ دیکھیں وہ لوگ جو دیہڑی دار لوگ ہیں، جو غریب دکاندار ہیں، جن کا ذریعہ معاشی ان کا کاروبار ہے، ان کو فی الفور آج تک حکومت آزاد کشمیر نے کوئی ان لوگوں کی مدد نہیں کی، تو لہٰذا ان کاروباری لوگوں کی جن کا کاروبار آپ لاک ڈاؤن کا کر کے بند کرتے ہیں، جن کا ذریعہ معاش جو ہے آپ نے بند کیا ہوا ہے، ان کی ریلیف کے لیے بھی سوچیں۔ سر کیا مسلم کانفرنس آزاد کشمیر میں اپنا وہی مقام حاصل کر سکتی ہے جو اس کو پہلے حاصل تھا؟ دیکھیں مسلم کانفرنس کو ہر دور میں، آپ 1947 سے پہلے دور دیکھیں، شیخ عبداللہ صاحب جو ہے وہ مسلم کانفرنس سے الگ ہوئے، مہاراجہ کے ساتھ ملے اور مسلم کانفرنس کو انہوں نے کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن جب الیکشن ہوا تو مسلم کانفرنس نے وہ تمام سیٹیں جو مسلمانوں کے تھیں وہ ان سب نے جیتی۔ آج بھی مسلم کانفرنس کے خلاف گزشتہ دور میں بھی سازشیں ہوئی، مسلم کانفرنس کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج دیکھیں پورے آزاد کشمیر میں اور بالخصوص اس حلقہ برنالہ میں بھی لوگ دوسری جماعتوں کو چھوڑ کر مسلم کانفرنس کے شامل ہوئے ہیں۔ سر آزاد کشمیر میں جو آنے والے الیکشن ہیں اس کے حوالے سے آپ کتنے جوش و خروش ہیں اور آپ کی جو تیاری ہیں وہ کیسی جا رہی ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے اس کرونا کی وجہ سے ہماری وہ سیاسی ایکٹیویٹیز تھوڑی بند ہوئی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ، کیونکہ آپ کا اپنا چینل بھی ہے یہ نیوز چینل، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے نیلم سے لے کر یہاں بھرپور طریقے سے عوامی اجتماع کیے ہیں۔ نیلم میں یوتھ کا کنونشن ہم نے کیا، پھر دیر کوٹ میں کیا ہے، پھر مظفر آباد میں کیا ہے، اور اس کے بعد یہ برنالہ میں تو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کتنا جوش و خروش تھا لوگوں میں۔ ہمارے پاس نہ حکومت ہے نہ اقتدار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کس طریقہ سے جوش و خروش کے ساتھ مسلم کانفرنس کے جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ مسلم کانفرنس کی وہ رواداری کی سیاست، وہ تعمیر و ترقی کی سیاست، وہ عزت و وقار کی سیاست پسند آ رہی ہے، اور لوگ جو ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ سر حلقہ LA5 کے عوام کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، حلقہ برنالہ کے لوگوں نے مجھے بہت عزت دی، مجھے 4 دفعہ ممبر ضلع کونسل منتخب کیا، مجھے ممبر اسمبلی بنایا،
اور میری رواداری کو، سیاست کو ہمیشہ حلقہ برنالہ کے لوگوں نے پسند کیا، اور میں حلقہ برنالہ کے لوگوں کی جو مجھ پر نوازشات ہیں ان پر ایک شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ مسلم کانفرنس کی رواداری کی سیاست، عزت و وقار کی سیاست، تعمیر و ترقی کی سیاست کو پسند کرتے ہوئے آئندہ الیکشن میں وہ مسلم کانفرنس کے امیدوار اور حلقہ برنالہ میں ظاہر ہے میں امیدوار ہوں، مجھے بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی۔ تو ناظرین، یہ تھے مرزا شفیق جرال جو کہ پریزیڈنٹ ہیں آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے۔ تو آج ہم نے ان سے سیاست کے حوالے سے تمام پہلو پر گفتگو کی، اور ان کی جو سیاسی جماعت ہے مسلم کانفرنس، اس کے حوالے سے بھی ہم نے تمام معلومات مرزا شفیق جرال صاحب سے جانی۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے قمر زمان کو کیمرہ مین اکبر کے ساتھ نیوز پلس کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے۔